ایک ایسا واقعہ جو نہ صرف بلوچستان بلکہ پوری انسانیت کو ہلا گیا، جہاں غیرت کے نام پہ 2 زندگیوں کو ختم کر دیا گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا غیرت کے نام پہ مار دینا اسلام ہے؟ تو جواب ملتا ہے نہیں۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو انسان کو امن، محبت، پیار کا درس دیتا ہے۔ یہ دین ہر انسان کو عزت دیتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، امیر ہو یا غریب۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں ایک ایسا زہر کھل چکا ہے جس نے غیرت جیسے عظیم لفظ کو مار دینے کے جواز میں بدل دیا ہے۔ ایک نوجوان جوڑا جو نکاح کے بندھن میں جڑنے جا رہا تھا، انہیں صرف اس لیے مار دیا گیا کہ انہوں نے اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہیے۔ کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ کیا قرآن ظلم کی حمایت کرتا ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو غیرت کہا ہے؟ تو آئیے قرآن سے جانتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر کوئی انسان دوسرے انسان کو بغیر وجہ کے مار دے تو گویا اس نے پوری انسانیت کو مار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ہمیں جو تعلیم ملتی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ ایک انسان کو مارنا جائز نہیں ہے سوائے 3 وجوہات کے۔ یا تو وہ شادی شدہ ہو اور زنا کرے اور اس پر گواہ موجود ہو تو وقت کا قاضی اس کو مارنے کی اجازت دے سکتا ہے۔ اگر کوئی انسان دوسرے انسان کو مار دے اور پراسرار قصاص کا مطالبہ کرے تو قاضی وقت اس کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان اسلام کو چھوڑ کر اسلام کا باغی بن جاتا ہے، اسلام کے خلاف ہو جاتا ہے، اسلامی ریاست کے خلاف آواز اٹھاتا ہے تو وقت کی عدالت یعنی قاضی اس کے خلاف فیصلہ دے سکتا ہے۔ لیکن دیکھا جائے تو ان تینوں باتوں میں سے کوئی بھی بات اس جوڑے کے اندر نہیں پائی جاتی جس جوڑے کو بے دردی کے ساتھ بلوچستان کی زمین میں مار دیا گیا۔ میرے دوستو، ہمارے معاشرے کے لوگوں کو چاہیے کہ نکاح کو آسان بنائیں، جہالت کو دفن کریں، دین کو اپنی مرضی کے مطابق مت توڑیں۔ اگر کوئی قدم شریعت اسلامیہ کے مطابق ہے تو ہمیں اس پر خوش ہونا چاہیے، نہ کہ خوف زدہ ہونا چاہیے۔ رہی بات غیرت کی، تو غیرت وہ ہے جو گناہ سے بچائے، غیرت وہ ہے جو عزت کو محفوظ رکھے۔ میرے عزیز نوجوانوں، اپنی خواہشات ضرور رکھو لیکن اپنی خواہشات کو والدین سے ہرگز نہ چھپاؤ۔ اگر اس معاشرے کے اندر تمہارا کوئی خیر خواہ ہے، تم سے محبت کرنے والا ہے، تمہارا فائدہ بھلا سوچنے والا ہے تو وہ تمہارے والدین ہیں۔ اپنے خواہشات کو اپنے والدین کے سامنے رکھو۔ وہ آپ کے والدین ہیں جنہوں نے آپ کو پیار محبت سے پالا ہے، آپ کو پڑھایا ہے، آپ کو پروان چڑھایا ہے۔ وہ آپ کی خوشیوں کا حق رکھتے ہیں، لہٰذا ان سے ان کی خوشیوں کو مت چھینیں۔ وہ آپ کے دشمن نہیں بلکہ خیر خواہ ہیں۔ میرے دوستو، اپنی بات والدین کے سامنے رکھیں، پیار سے، محبت سے، ادب سے۔ یہی دین اسلام کا پیغام ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔